درس قرآن کا 167 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما اللہم ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آئیے چھوٹا سا درس سے فیض یاب ہوں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 3 اور 4-5 میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اوپر سورہ احزاب کے سٹارٹ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب کریم جو ہے فرما رہے ہیں کہ اور توکل کر اوپر اللہ کے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہا، نہیں کیے اللہ نے واسطے کسی شخص کے دو دل بیچ پیٹ اس کی کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی ماؤں سے اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں۔ زہار جو ہے اپنی ماں جیسی کوئی بھی جسم کے حصے کو اپنی کہہ دیتے ہیں بیویوں سے کہ یہ ماں کی طرح ہے، تو اسے جو ہے زہار کہتے ہیں۔ پہلے جو ہے جاہلیت کے دور میں ابھی اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو اس وقت جو ہے لوگ زہار کو جو ہے طلاق مان لیا جاتا تھا۔ پھر اس میں آسانیاں کر دی گئی۔ 28ویں سپارے میں جو ہے خولہ بنت جو ہے سال پر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا، تو وہ فریاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی رہی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے رہے کہ اب تم حرام ہو گئی ہو اپنے شوہر پر، تو پھر یہ آیتیں اتری اور آسانیاں کر دی گئیں۔ 2 مہینے کے پیر در پیر روزے، یہ غلام آزاد کروانا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کہا کہ میں تجھے سب کچھ نہیں کر سکتی، شوہر بوڑھا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوروں کا کہا، 60 مسکینوں کو کھجوریں کھلانے کا کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر جو ہے چند کھجوروں کا کہا، آسانیاں کر دی گئی۔ تو کہا نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے واسطے کسی شخص کے دو دل بیچ پیٹ اس کے بہت خوبصورت مثال دی زہار کے لیے، اور جو ہے پالک جو منہ بولے بیٹے بنا لیے جاتے ہیں لے کر اپنے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے واسطے کسی شخص کے دو دل بیچ پیٹ اس کی کے، کہ نہ ہی جو ہے کفر و نفاق اور کفر و اسلام جو ہے ایک دل میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جب جو ہے اللہ کی طرف جو رجوع کرتا ہے وہ ایک ہی دل سے کرے گا، اور جو کافر ہوا وہ ایک ہی دل سے کافر ہوگا۔ دو دلوں میں اسلام اور کفر بھی جو ہے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور نہیں کیا بیویوں تمہاری کو جن سے زہار کر لیتے ہو، ماں کہہ لیتے ہو، ان سے مائیں تمہاری نہیں ہو وہ جو ہے بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہو جاتی۔
वमा जअला दिया अबनाकुम, और नहीं किया पालको तुम्हारे को बेटे तुम्हारे, ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिहिम, ये बात कहना है तुम्हारा मुँह तुम्हारे से, वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील, और अल्लाह ताला कहता है सच वो दिखाता है राह। ज़ैद बिन हारसा आज़ाद करदा गुलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना बेटा बनाया हुआ था कबल अज़ नबूवत, आदत उस ज़माने की आदत के मुताबिक। तो लोग इसे ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर पुकारते थे। आगे आ रहा है कि जब उन्होंने अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब, ये जो है अगली नेक्स्ट नशिस्त में इसके बारे में बताया जाएगा, दूसरी किस्त में। अभी इधर जो है इतना ही जो है जितना इस आयत में बताया है उतना ही जो है उसके मुताबिक ही सुनिए। तो ज़हार कर लेते हैं अपनी बीवियों से तो वो मायनी ही उनकी बन जाती हो ने किया, और तुम्हारे जो पालक बेटे तुमने बना रखे हैं, तुम्हारे मुंह से जो है कहना जो है कहते हो तुम, अपने मुंह से कह लेते हो उन्हें अपने बेटे, और अपने नाम भी उनके साथ जोड़ लेते हो बाप की जगह पे। तो अल्लाह ताला सच दिखाता है और राह तुमको सीधी राह बतलाता है। आगे मजीद तलीम दी ही उदूहुम, पुकारो उनको, ली आबाइहिम, निस्बत कर करके बापों उनकी, हुआ अक्सातु, वो बहुत सीधा है, इंदुल्लाहि नज़दीक अल्लाह ताला के। देखिए जो है एक शख्स के दो बाप नहीं हो सकते, जैसे अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि एक जिस्म में एक पेट में दो दिल नहीं हो सकते, तो ऐसे ही जो है एक जो है बेटा, एक जो लड़का है उसके दो बाप नहीं हो सकते। तो ये भी है बराए करम जिन्होंने बच्चे ले रखे हैं, ले पालक बच्चे जो है, तो वो जो है उनको उनके बापों के नाम से ही पुकारो, उनको अपने नाम उनके साथ जो है नाम निस्बत जो है ना जोड़ो, पुकारो उनको निस्बत कर करके बापों उनके की। अल्लाह ताला ने ये तालीम दी है, वो बहुत इंसाफ है नज़दीक अल्लाह ताला के। पस अगर ना जानो तुम आबा हूँ बापों उनके को, फ़ाहिवानो कुम, पस उन्हें भाई बनाओ, फिर दीन ही बीच दीन के, पस वो तुम्हारे भाई हैं बी दीन के, वो माली जा और चेले हैं तुम्हारे, और रफ़ीक हैं और दोस्त उन्हें जहाँ बना लो। वलैसा अलैकुम, और नहीं है ऊपर तुम्हारे जुनाह गुना, फी माख्ता तुम भी ही बीची चीज़ के हता करो तुम साथ इसके, अगर हता हो जाए, वला की माता मदन कलूबुकुम, लेकिन जो तुम कस्तन करोगे को दिल तुम्हारे, और कानला गफूरुर रहीमा, तो अगर कसदन ऐसा करो तो गुनाहगार तुम हो जाओगे। अगर तुम हता से करो, भूल चूक से तुमसे हता हो जाए, तो ये अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो अल्लाह ताला ने जो है ये ज़हार के मतलब ले पालक बच्चा जो ले रखा हो उसमें जो है कहा कि ऐसे ही है कि जैसे एक पेट में एक दिल में दो जो है, एक जिस्म में दो दिल नहीं हो सकते, इसी तरह ये जो है माएँ तुम्हारी जो है जिनसे ज़हार कर लेते हो तो वो तुम्हारी बीवियाँ माएँ नहीं बन जाती। और पालक जो तुमने बेटे या बेटियां बना रखी हैं तो वो अपने बाप के नामों की निस्बत से ही पुकारी जाएंगी, तुम्हारे जो है वो नाम से नहीं पुकारी जाएंगी। तो ये पालक बेटे जो बना रखे थे जो नबूवत से पहले जो है ये जायदाद के भी वारिस होते थे, तो ये भी अल्लाह ताला ने आगे अगली आयत में फरमा दिया कि कराबत वाले ज़्यादा तुम्हारे हकदार हैं, वो तुम्हारे ज़्यादा हकदार हैं तुम्हारी जायदाद में। ये जो मोमिनीन हैं और महाजरीन हैं, अगर तुम इनके साथ एहसान कर दो तो अच्छी बात है, लेकिन कराबत वाले ही असल वारिस हैं। तो ये लेपालक औलाद जो थी नबूवत से पहले ये जो है जायदाद का भी हिस्सा होती थी। तो अल्लाह ताला ने जो है कुरान पाक में फिर फरमा दिया
کہ یہ جو ہے تمہارے جو ہے جائیداد کے وارث نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ نیکی کر دو، احسان کر دو، دوست بھائی بنا کر، تو وہ علیحدہ بات ہے۔ تو آئیے آپ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بھی تعلیم دینا بے حد ضروری تھا، کیونکہ آج کل جو ہے لپالک لوگوں نے جو ہے اولاد لے رکھی ہے۔ وَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بس پکڑا ان کو بجلی نے۔ تو سبق کی طرف بڑھیے۔ بِظُلْمِهِمْ، باسباب ظلم ان کے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر پکڑا ان کو بجلی نے، مِن بَعْدِ، پیچھے اس کے، مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ آئی تھی ان کے پاس دلیلیں، فَعَفَوْنَا، پس معاف کیا ہم نے، ذالکا، اس سے، وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، سلطان المبینہ، غلبہ ظاہر، ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے، فوقہم الطور، اوپر ان کے طور پہاڑ، بمیثاقہم، ساتھ کول لینے ان کے، وقلنا لہم، اور کہا ہم نے واسے ان کے، لاہم ادخلوا، واسے ان کے داخل ہو جاؤ اس دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا لہم، اور کہا ہم نے واسے ان کے، لا تعدوا، مت زیادتی کرو تم، فی السبت، بیچ ہفتے کے۔ وَآخَذْنَا، اور پکڑا ہم نے اور لیا ہم نے، منہم، ان سے، میثاقاً غلیظا، عہد گاڑا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس باسباب توڑ دینے ان کے، میثاقہم، عہد اپنا، وکفرہم، اور کفر کرنے ان کے، بیاجات اللہ، ساتھ آیات اللہ کے، وقتلہم الانبیاء، اور مار ڈالنے ان کے انبیاء کو، بغیر حق، نہ حق، وقولہم، کہنے ان کے کی، قلوبنا، دل ہمارے، غلفن، پردے میں ہے، بل طبع اللہ، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے، علیہا، اوپر ان کے، بکفرہم، باسباب کفر ان کے، فلا یؤمنون، پس نہیں ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے، وبکفرہم، اور باسباب کفر کرنے ان کے، وقولہم، کہنے ان کے، علی مریم، اوپر مریم کے، بہتان عظیم، بہتان بڑا، برا، بہتان عظیم، بہتان بڑا، وقولہم، کہنے ان کے، انا قتلنا المسیح، بے شک مارا ہم نے مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن عیسیٰ، بیٹے مریم کے کو، وما قتلوہ، اور نہیں مارا اس کو، وما صلبوہ، اور نہیں سولی دی اس کو، ولیکن شبہ لہم، اور لیکن شبہ ڈالا گیا واسے ان کے، ان الذین اختلفوا، بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا، فیہ، بیچ اس کے، لفی شک منہ، البتہ بے شک ہیں اس سے، ما لہم بہ من علم، نہیں واسے ان کے ساتھ اس کے کچھ علم، الا اتباع الظن، مگر پیروی کرنا گمان کی، وما قتلوہ، اور نہیں مارا اس کو یقیناً، بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے، علیہ، طرف اپنی، وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، غالب حکمت والا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں کوئی اہل کتاب سے، إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ، مگر البتہ ایمان لاوے گا، بھی ساتھ اس کے، قبل موتہ، قبل موت اپنی کے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دن قیامت کے، یکون علیہم شہیدا،
یکون ہوگا علیہم اوپر ان کے شہیدہ گواہ۔ تو آئیے مختصراً تشریح و دعا ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات لائے تو قوم موسیٰ جو ساتھ کوہ طور پر گئے تھے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں ظاہراً جو ہے خدا دکھایا جائے۔ مطالبہ کر دیا اللہ تعالیٰ کا ظاہراً جو ہے اللہ تعالیٰ دیدار ہو تو پھر ہم جو ہے مطالبہ کر دیا ہم جو ہے بتائیں گے قوم کو جا کے اور ایمان لائیں گے۔ اس آرین اللہ جہرتن تو ان کے اس ظلم کے سبب ان کو بجلی نے آدھ بوچا اور وہ مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بجلی نے آدھ بوچا اور وہ مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کہ اللہ جے تیرا نام لینے والے نہ رہے تو کون میری جا کے جو ہے قوم کو تصدیق کرے گا واپس جا کر۔ پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 40 راتوں کا وعدہ جو ہے لے کر گئے، 30 راتوں کا اور ادھر 10 زیادہ ہو گئیں، تو پیچھے سے جو ہے ان کی قوم نے ایک بچڑے کو معبود بنا کر جو ہے پوجنا شروع کر دیا۔ اتنی دلیلیں دیکھنے کے باوجود پھر فرمایا کہ ہم نے اس سے درگزر فرمایا، معاف کیا، اور آخرکار موسیٰ علیہ السلام کو سلطنت و اقتدار حاصل ہو گیا، وہ اس سے انکار نہ کر سکے، اور طور پہاڑ صاحبان کی طرح ان کے سروں پر چھا گیا ان کے قول لینے کے لیے تورات پر عمل کا۔ اور پھر کہا کہ اس بستی دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے جاؤ، اور ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا، یعنی انہوں نے یہ عہد توڑ دیا اور اپنے گھروں میں حوض بنا لیے، اور جب مچھلیاں اس میں جمع ہو جاتی تو دوسرے دن پکڑ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کے سبب جو ہے انہیں جو ہے سزا دی، بندر ذلیل بن گئے۔ انہوں نے یہ عہد توڑ دیا اور اللہ کی ایجاد کا بھی انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور کہا ہمارے دل پر تو غلاف چڑھے ہیں، پردے ہیں۔ پھر ہم نے اس پر پھٹکار کی، لعنت کی، باسبب ان کے کفر کرنے ان کے کہ ان کے دلوں پر ہم نے بھی مہر لگا دی، تھوڑے سے ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا ہونے کی قدرت کو نہ مانا، اور اس کی ماں مریم جو علیہ السلام پر بڑا بتان باندھا بدکارہ کا۔ تو یہ جو ہے بہت بدبخت قوم تھی جس نے یہ سارے کام کیے۔ خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ ایک حواری کو شبی دی گئی تو انہوں نے اسے سولی دی، اور عیسیٰ زندہ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے اللہ کی طرف۔ کوئی اہل کتاب ایسا نہ ہوگا جو مرنے سے پہلے ان پر ایمان لا چکا ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو یہ اس وقت کا دور ہوگا کہ کوئی اہل کتاب جو ہے یہود نصارہ کو کہتے ہیں، دونوں کو ہی اہل کتاب کہتے ہیں کیونکہ تورات اور انجیل دونوں پر ہی اتری، تو مرنے سے پہلے کوئی ایسا اہل کتاب نہیں ہوگا جو ان پر ایمان نہیں لا چکا ہوگا جب یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھیجے گی۔ واہ سبحان اللہ تعالیٰ، قدرت اللہ کی پر قربان جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ دنیا اور آخرت سواد دے ہمارے اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنا دے خوبصورت بنا دے سکون والی بنا دے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے زمین و آسمان کے مالک پہاڑوں بیابانوں کے جنگلوں کے دریاؤں کے اللہ مالک حال کے رازق تمام کائنات کے ہماری فریاد کان رکھ کے سن لے اللہ تو ہماری فریاد کان رکھ کے سن لے اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما اللہ رحم فرما اللہ صحت عنایت کر دے اللہ صحت تجھ سے مانگتے ہیں اللہ تندرستیاں مانگتے ہیں اللہ اسے سرفراز فرما اس نعمت سے سرفراز فرما اللہ ہمیں حالی نہ رکھنا ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ ہمیں سے اپنی رحمت کے سایہ سے جو ہے سروں پہ رکھنا اللہ کرم سے جولیاں بھر دے اپنے بڑے فضل سے جولیاں بھر دے اللہ اپنی رحمت کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھنا اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتیاں دینا اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتیاں دینا اللہ ہر برکت والی زندگیاں دینا ہر برکت والیاں زندگیاں دینا اللہ ہر عافیت والیاں زندگیاں دینا ہر عافیت والیاں زندگیاں دینا اللہ صحت و سلامتیاں دینا اللہ صحت و سلامتیاں دینا شفائیں دینا اللہ تیرے ہاتھوں میں شفائیں ہیں اللہ تم شفائیں دینا اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما انما اشكو بثي وحزني على الله انما اشكو بثي وحزني على الله اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم صبر جميل ولا وسان ولا ما تصفون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ ان پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں چھوٹے ہوتے پالا پڑھایا لکھایا اللہ ہمارے نفع مندی مظفر فرما دارج پہ پنجا مارج پہ پنجا دارج پہ پنجا مارج پہ پنجا تو ہمارا ولی نصیب بن جا آسانیاں کر دے قدم قدم پہ آسانیاں کر دے ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ تو معافی پسند کرتا معاف فرما دے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب اللہ تیرے خزانے بڑے بڑے ہیں اللہ تم خزانوں سے بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے اللہ بے روزگاروں کو عطا معاف فرما دے بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے اللہ جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے دے اللہ ہم کو کاروبار دے دے غیب سے ان کی مدد کر دے اللہ تم عطا معاف فرما اللہ جنہیں کاروبار دیے وسیع کر دے اللہ انہیں وسیع کر دے برکت ڈال روزیوں میں اللہ کوشش کر اللہ ہر برکت والیاں روزیاں دے اللہ ہر برکت والیاں روزیاں دے اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے اچھے اچھے کھانوں کے کثرت سے رزق سے جولیاں بھر دے اللہ اچھے اچھے پہناووں سے جولیاں بھر دے کثرت سے
अच्छे अच्छे फलों से कसरत से जोड़ियाँ भर दे। अल्लाह रहम फरमा दे, परदेशियों को अपने ज़मान में रखना, आल औलाद समेत अपने ज़मान में रखना, तो उनका हम मुनासिब बन जाता। ज़िंदगी में बरकत डालना, सेहत में बरकत डालना, अल्लाह कमाई में बरकत डालना, अल्लाह बच्चियों के जिनके रिश्ते नहीं होते, अल्लाह बुरी हो रही हैं, अल्लाह ये तो रहमतें तूने बना के भेजी है, रहमत ही बनाई रख, इनके अच्छे सबब बना के कर लिया, कि अच्छे सबब बना के कर लिया। बे औलादों को नस्ल औलाद से नवाजे अल्लाह। अजवाजी जो अजवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक हुए हैं अल्लाह, उन बे औलाद हैं तो उन्हें औलाद से नवाजे अल्लाह। पाकिस्तान की तू वासे फरमा अल्लाह, इसे खुशहालियाँ तरक्कियाँ दे अल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह पर हासिल किया गया था ये इस्लामी रियासत बनाने के लिए मुकम्मल, लेकिन इसके बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन अल्लाह काफरों की मोहब्बत में पड़ गए, अपनी मोहब्बत इलाही छोड़ दी, अपनी मोहब्बत नबी छोड़ के अपने सरों से ईमान फेंक दिया, अपने सरों से सीनों से अल्लाह दुपट्टे फेंक दिए। अल्लाह इन्हें हदायत दे अपने सीने ढकने का, अपने मुसलमानी होने का। अल्लाह ये इस बात को जानती हैं, अपने कस्बे इलाही के तरफ जा रही हैं। अल्लाह इन्हें कामला अजला हदायत दे। अल्लाह तू रहम फरमा दे हम पे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। वक़ार की ज़िंदगी देना अल्लाह, अच्छी ज़िंदगी गुजार के वक़ार की मौत देना अल्लाह। बच्चों को नमाजी बना, दीन का आलिम बना, फाजिल बना। जो तलीमी इदारों में बच्चे हैं उनका भी तू मददगार बन जाए, उन्हें कामयाबियाँ कामरानियाँ दे अल्लाह। उनका तू कदम कदम से मददगार बन जा, साथी बन जा अल्लाह। उन्हें कामयाब करके दर सफ़र कर, कामयाब करके दर सफ़र करना अल्लाह। तो हम पे रहम फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह दुश्मनों की शर से महफूज रखना अल्लाह। तो वो अपने ज़मान में रखना अल्लाह। बद नज़र से बचाना, अपनी नज़र करम, अपनी नज़र रहमत में रखना। हाथों के हसद से बचाना, हाथों के हसद से बचाना अल्लाह। तू मालिक बन जा, हमारी ज़िंदगियों का तू मालिक बन जा। किसी का इम्तिहान ना करना, अपना इम्तिहान रखना अल्लाह। किसी का इम्तिहान ना करना, अपना इम्तिहान रखना अल्लाह। फ़लस्तीन पे रहम फरमा अल्लाह। फिर सुल्तान अयूबी पैदा कर, तेरी मस्जिद अक्सा आज़ाद करवाए अल्लाह। ईरान का तू मामन फ़लस्तीन का बना, तू उसकी मत फरमा, तू उसकी मत फरमा अल्लाह। तू उसकी मत फरमा अल्लाह। जो है जहाद के सिलसिले में जो भी तकालीफ आए जानो माल की अल्लाह, मुसलमान तो ऐसे शीशा फलाई द्वार बने, ये दुबक के ना बैठ जाए, डर के ना बैठ जाए इससे अल्लाह। मज़ीद इनमें ऐसे ही सहाबियों जैसे जज्बे पैदा कर रहे अल्लाह जी। ऐसे जज्बे उनमें सहाबियों में थे कि वो जो है ऐसी जो है तकालीफ आती थी जानो माल की, तो वो पढ़ते थे हस्बुनल्लाह नेमल वकील अल्लाह। तो हमारा लिए ही काफ़ी है। तो अल्लाह उन्हें काफ़ी होके दिखाता था, उनको आंधियों भेज कर जो है इन काफरों से निजात देता था और फरिश्तों की इमदाद से मदद करता था, बशर्त के मजबूत ईमान हो, मजबूत ईमान हो, तकलीफ़ में बिलबना ना बैठे, दुबक के ना बैठ जाए। मजबूत अमान की वजह से ही अल्लाह ने उनकी फरिश्तों के ज़रिए और आंधियाँ भेजकर उनकी मदद की। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका सगीस, सेते दे दे अल्लाह, सेते दे दे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका राहिमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन।